کئی بندے ہنسانے کے لیے ہنسانے کے لیے، آج کل تو معاذ اللہ جو بھنڈ تھے وہ براتوں میں آ کے، جنجوں میں آ کے عمرہ سی ہسانے واسطے، تماشے کرنے واسطے، بکواس بازی واسطے، آج کل بکواس بازی دے نویں نویں نار رکھ کے تو میڈیا تے جناب پورے پورے شو چل دیں، فلانی رات بکواس والی رات، بکواسی رات، تو پوری جناب 2-3 گھنٹے وہ بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہنساتے ہیں، دانت فضول باتیں کر کے، تیاری کر کے پوری آتے ہیں، بکواسات کی پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں کہ جا کے بکواس کرنے، جھوٹ بولنا ہے، بندیاں ہنسانا ہے۔ یہ آج کل کلچر بن چکا ہے، یہ ایک تفریح ہے، یہ ایک شغل ہے قوم کا۔ تو دیکھیں اس کے اندر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، 2315 نمبر، سرور کونوں مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ویل للذی یحدث بالحدیث لیضحک بہ القوم فیکذب، ویل اللہ، اس شخص کے لیے تباہی ہے، اس شخص کے لیے تباہی ہے جو اس لیے باتیں کرے لوگ ہنسیں، فیکذب، اور وہ جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ تو کیا فرمایا 2 دفعہ؟ ویل اللہ، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت۔ جو لوگ ہنسانے کے لیے، تماشے کرنے کے لیے، بکواس بازی کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے چھوٹے باتیں بناتے ہیں، واقعات بناتے ہیں، اپنی طرف سے مثالیں بناتے ہیں، تو فرمایا یحدث بالحدیث لیضحک بہ القوم فیکذب، جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، فرمایا ایسوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسوں کے لیے ہلاکت۔ اب دیکھیے محض مذاق کرنا، جو سچا مذاق ہے، جسے مزاح فرمایا گیا ہے، وہ سنت ہے حضور کی۔ بالکل بندہ اتنا سنجیدہ ہو کہ بندہ کسی کے ساتھ خوش طبعی نہ کرے تو یہ بھی سنت نہیں ہے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سے۔ حضور تبسم فرماتے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، جو غم زدہ، جو پریشان، جو مغموم حضور کی بارگاہ میں آتا، حضور کو جب دیکھتا حضور مسکراتے، اس کا غم دور ہو جاتا۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو بالکل ہی سنجیدگی، منہ بندہ انچکیا رکھے، یہ بھی سنت نہیں ہے، بلکہ چہرے خندہ پیشانی یہ بھی سنت ہے، لیکن منہ کھول کے کہہ لگا کے ہنسنا یہ سنت کے خلاف ہے، اور ایسا ہنسنا حدیث کے اندر ہے دل مردہ کر دیتا ہے، دل مردہ کر دیتا ہے۔ ایک مائی صاحبہ سید عالم کی بارگاہ میں آئی، حضور نے فرمایا بوڑھی تو کوئی جنت میں نہیں جائے گی، بوڑھی تو کوئی جنت میں نہیں جائے گی۔ مائی رو پڑی، انہیں پتہ نہیں تھا، جب روئیں تو سید عالم نے فرمایا مائی بات یہ نہیں ہے تو جنت میں نہیں جائے گی، جو بھی عورت جنت میں جائے گی اگر بوڑھی بھی ہوگی اللہ اسے جوان کر کے جنت میں داخل کرے۔ تو جب یہ سنا تو مائی اسی وقت مائی صاحبہ ہنس پڑی، خوش ہو گئی، ان کا سارا غم دور ہو گیا۔ تو اس طرح کا مزاح جو ہے اس کی اجازت ہے جس کے اندر جھوٹ نہ ہو۔ اب یہ جھوٹ نہیں تھا کہ کوئی بوڑھی جنت میں جو جائے گا جوان ہو کر جائے گا، بولو جو جائے گا جوان ہو کے جائے گا۔ اب دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کہ جس میں ہے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، یہ جامع ترمذی 2305 نمبر حدیث ہے، 2305 نمبر حدیث ہے جامع ترمذی کی۔ تکثر ضحک، زیادہ نہ ہنسا کرو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ بولو زیادہ ہنسنا دل کو۔ تو جو قوم ہر وقت ہنسنے کا سما کرتی رہے، کبھی اس کے دل میں خوف خدا نہ آئے، کبھی وہ ایسی بات نہ سنے، قرآن کی آیت پڑھ کے غور نہ کرے، حدیث سن کے غور نہ کرے، کوئی اللہ کے خوف والی بات سن کے غور نہ کرے، اس کا دل کے اندر رقت نہ آئے، نرمی نہ آئے، اس کی یہی وجہ ہے کہ جو بندے ہنستے رہتے ہیں پھر یہ چھوٹی موٹی باتیں ان پر اثر انداز نہیں ہوتی، ان کے دل اس طرح سخت ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مردہ ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا دل ان کے زندہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت ہوتی ہے، ان کے دل زندہ ہیں، اور ان کے دل نرم ہوتے ہیں کہ جو بات سنتے ہیں رب رسول کی تو قرآن کہتا ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہاں جی، ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اور اللہ کے خوف میں ایک آنسو جو ہے جو مکھی کے پر کے برابر ہو وہ بھی بندے کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔